بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ویور، آج انشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات ہوگی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ کیا تھا، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب کون سی پشت سے جا کر ملتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن عفان بن ابو العباس بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عاشم بن عبد مناف، ایسے پانچویں پشت سے جا کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ رشتہ داری میں کیا معاملہ ہے، ام حکیم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی پھوپھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں، اور جب ان کا انتقال ہوا تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی ام کلثوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ابان بن عثمان کے نکاح میں تھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سکینہ بنت حسین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے زید بن عمر بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بیٹی فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے پوتے عبداللہ بن عمر بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی ام القاسم بنت حسن بن حسن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے مروان بن ابان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ تو یہ جو تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر کی رشتہ داری، جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 6 ہجری کو پیدا ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پرخلوص دعوت پر مسلمان ہوئے، اور آپ کا مسلمان ہونے میں چوتھا نمبر ہے، یعنی چوتھے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ اس حساب سے والسابقون الاولون کی فضیلت بھی حاصل ہے۔ قرآن مجید کی آیت هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، اور میرا جنت کا ساتھی
عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ واقعہ حدیبیہ یا صلح حدیبیہ کے موقع پر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر رکھا اور اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ قرار دے دیا۔ قرآن مجید کی آیت افمن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کا لقب بھی ملا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ سے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور مکہ مکرمہ کی طرف بھی ہجرت کی، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو الہجرتین بھی کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار اول المہاجرین میں بھی ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کاتبین وحی میں بھی آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنانے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورے کا اہل سمجھا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کمیٹی کے بھی ممبر تھے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت کے وقت مسلمانوں کے لیے خلیفہ چننے کے لیے بنائی گئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس ہاتھ سے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی، اس ہاتھ کو مرتے دم تک دوبارہ حساس مقامات پر نہیں لگایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرنے کا معمول تھا۔ عید رسالت میں جو چند صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حافظ ہونے کا شرف حاصل تھا، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی آتا ہے۔